بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین. معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 207 سے لے کر 301 تک آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا ہے. آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ یہود و نصارہ کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی بات کو نہ مان کر یا بھول سے ان سے وہ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھیج دیا. اللہ فرماتے ہیں: فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس درخت کو کھا لیا. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جس کی وجہ سے وہ بے پردہ ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں سے وہ پردہ حاصل کرنے لگے، اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا: وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہا کہ سب تم اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ زمین پر. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تم ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں رہو گے اور تمہارے لیے ہر طرح کی چیز مہیا کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا. تو اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کرنے لگے. اللہ فرماتے ہیں: فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے چند کلمات حاصل کیے. اس کے بعد فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کرنے لگے، اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی. دنیا میں زندگی بسر ہونے لگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی. اس وقت اولاد کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک دن میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، پھر اگلے دن ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. تو پہلے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں قابل اور ان کی ایک بہن، جڑوا بہن کو اللہ نے پیدا کیا. دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے حابل اور ان کی جڑوا بہن کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد ان کی نسل کی نشو و نما کرنا تھا. تو اس وقت شادی کا انداز یہ تھا کہ آج جو لڑکی یا لڑکا پیدا ہوا ہے، کل جو لڑکی یا لڑکا پیدا ہونے والی ہے، ان سے ان کی شادی کرائی جاتی ہے. یعنی آج قابل پیدا ہوا، ان کے ساتھ ان کی بہن پیدا ہوئی، تو کل حابل اور ان کی بہن پیدا ہوئی، تو قابل کی شادی حابل کے بہن سے کرائی جائے اور قابل کی بہن کی شادی حابل سے کرائی جائے. اپوزٹ میں آج جو جوڑا پیدا ہوتا تھا، ان کی شادی کل پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ کرائی جاتی تھی. قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بڑی خوبصورت تھی، لیکن حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی ان کی بہن خوبصورتی میں ان سے کم تھی. آدم علیہ السلام نے کہا کہ اب اپنی بہن کی شادی حابل سے کرا دو. آدم کے دو بیٹے کے نام یہ تفسیر میں ذکر ہے، صراحتاً کسی حدیث میں یا کہیں اللہ کے نبی کے قول سے قرآن میں ثابت نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے اس حدیث کو تاریخی حوالے سے نقل کیا ہے. ایک بیٹے کا نام قابل تھا، ایک بیٹے کا نام حابل تھا. تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ چلو شادی کا وقت آ گیا ہے، قابل کی بہن سے حابل شادی کرے گا، حابل کی بہن سے قابل شادی کرے گا. تو قابل نے کہا کہ نہیں، میں شادی نہیں کر سکتا حابل کی بہن سے. کیوں؟ اس لیے کہ میری بہن خوبصورت ہے. حابل کی بہن خوبصورت نہیں ہے، آپ میری بہن سے مجھے شادی کرا دیجیے. ان دونوں میں مباحثہ ہوا. تو خزیہ جو ہے آدم علیہ السلام تک پہنچ گیا. تو آدم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے، اللہ سے ڈر،
اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ جاؤ، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اسے مان لو، وہی تمہارے لیے خیر ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مان سکتا، میں اگر شادی کروں گا تو میرے ساتھ پیدا ہونے والی میری بہن سے ہی شادی کروں گا، اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے، حابیل کی بہن سے شادی میں نہیں کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، چلو اللہ کی راہ میں فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قربا قربانی، آدم علیہ السلام نے کہا کہ چلو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر، جس کی اللہ قربانی قبول کر لے گا وہی قابل کی بہن سے شادی کرے گا۔ اس وقت حابیل جو ہے یہ مویشیاں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور قابل جو ہے یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو جب جیسے آدم علیہ السلام نے اسے سنا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا ہے، تو حابیل نے اپنی بکریوں میں سے ایک عمدہ بکری اللہ کی راہ میں پیش کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت ایک بکری نے ایک بچہ جنم دیا تھا، اسے وہ بڑی محبت سے پالے تھے، حتیٰ کہ اسے اپنے پیٹھ پر اٹھا کر گھوما کرتے تھے، اتنی محبت تھی اس بکری سے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے بولا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا ہے، تو انہوں نے اپنی سب سے محبوب بکری کو اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہو گئے۔ اور قابل کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے گیہوں کے اندر ردی قسم کی گیہوں، جو بیکار گیہوں ہوتی ہے، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جب گیہوں چننے والے گیہوں چنتے ہوئے جو بیکار گیہوں ہوتی ہے اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، ایسی گیہوں کو جمع کیا اور لا کر اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ان دونوں نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اس وقت قربانی کا انداز یہ تھا کہ جب آدمی کوئی قربانی پیش کرتا تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی کو آگ جلا کر چلے جاتی اس کی قربانی قابل قبول ہو جایا کرتی تھی۔ تو دونوں بھائیوں نے ایک جگہ اپنی قربانیاں رکھ دی، تو آسمان سے آگ آئی، آ کر جو ہے حابیل کے بکرے کو جلا کر چلی گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹے، یہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اب کوئی مسئلہ، کوئی حل باقی نہیں رہا، اب شادی ایسی ہی ہوگی، تمہاری بہن سے حابیل کی شادی ہوگی۔ تو حابیل نے غصے میں آئے کر کہا کہ نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے آپ ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دی تو اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی، اور آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی، اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی۔ تو قابل جو ہے غصے میں آ کر حابیل کے پاس گئے، اپنے بھائی کے پاس جا کر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ بھی قربانی دیے، میں بھی قربانی دیا، آپ کی قربانی قابل قبول ہے، میری قربانی کیسے قبول نہیں؟ غصے میں آ کر کہنے لگے لأقتلنک، اب مسئلہ ہی نہیں، اب تو میں تمہیں مار دوں گا، جان سے تمہیں اب میں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا کہ قبول کرنا نہ یہ میرے بس میں ہے نہ تمہارے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز قبول کرانا نہ ہمارے ابو کے بس میں ہے، نہ آپ کے بس میں ہے، نہ میرے بس میں ہے۔ اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے ڈر سے کیا جائے۔ تو قابل نے کہا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، اب قتل کرنا بس ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی شرح میں مفسرین نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا پسندیدہ مال دے، جو صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں قبول ہوتے ہیں، ان کے قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کو اپنا اچھا مال دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں حلال مال دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں جب دے خوش دلی سے دیا کرے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے تو فلا تو کسی کی بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ حابیل کو دیکھے محبت سے پالی ہوئی بکری جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ تو اچھا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر تمہیں نیکی چاہیے تو تمہیں اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا يقبل الله الا الطيب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔ تو الغرض جب یہ آیت کریمہ سلف صالحین پڑھا کرتے تھے ہزاروں قطار رویا کرتے تھے۔ بڑے بڑے محدثین گزر چکے ہیں، ایک محدث اپنے وفات کے قریب ابھی مرض الموت میں ہیں، بستر مرگ پر ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، آپ سے لوگ اتنا زیادہ جو ہدایت یافتہ ہوئے، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہدایت دی، اتنے نیک ہیں، آپ کی عبادت کے اتنے بڑے بڑے چرچے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اسی وجہ سے رو رہا ہوں،
اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، میں جو عمل کیا ہوں اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ عمل وہی قبول کرے گا جو تقوی والے ہوں گے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ اللہ نے میرے عمل قبول کیا یا نہیں کیا، میں اہل تقوی میں سے ہوں یا نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے صرف اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری ساری زندگی کی نمازوں میں سے بس اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کی نماز قبول کر لی ہے تو یہ چیز مجھے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ عمل تقوی والوں کا اللہ قبول کرتا ہے۔ الغرض حاضرین، حابیل نے اپنے بھائی قابل سے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر آپ مجھے قتل کرنے آئیں گے، قتل کرنا چاہ ہی رہے ہیں، آپ مجھے قتل کر دیجئے، لیکن میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو مارنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے مجھے۔ اگر آپ مجھے مارنا چاہے تو مار دے، کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حابیل نے بات کیوں کہی؟ اگر وہ بھی ہاتھ اٹھاتے تو یہ بھی لڑتے، وہ بھی لڑتے، گناہوں میں دونوں برابر ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر تلوار اٹھائے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قتل کرنے والا جہنمی ہے یہ پتہ ہے ہمیں، لیکن جو قتل ہو گیا ہے وہ جہنمی کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اسے قتل کرنے کا موقع ملتا تو وہ اسے قتل کر دیتا، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے حریص تھے، تو اس لیے گناہوں میں دونوں شریک ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حابیل نے کہا قابل سے اگر مارنا ہے تو مار دو، مجھے کوئی بات نہیں، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں اس معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ لے کر اللہ کے حوالے جاؤ۔ پھر اس کے بعد حابیل کا نفس اسے بھڑکا دیا، فطوعت له نفسہ، اس کے نفس نے سدھارا، فقتلہ، اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں قتل کیسے کیا؟ بعض کہتے ہیں کہ لوہے کے ہتھوڑے سے، لوہے کے آلے سے مار دیا، بعض کہتے ہیں کہ گلا گھونٹ کر مار دیا، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ حابیل جو ہے ایک مرتبہ بکریاں چڑھانے میں مصروف ہو گئے، گھر آنے میں تاخیر کر دی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، حابیل نہیں آیا، تلاش کر کر آؤ۔ تو اب حابیل کی تلاش میں ان کا بھائی نکلا تو دیکھا کہ بکریاں چر رہے ہیں، حابیل جو ہے ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہے، تو اس نے موقع کو غنیمت جانا، ایک بڑا پتھر لیا، اس کے سر پر اسے دے مارا، جس کی وجہ سے حابیل مر گیا۔ اب حابیل کو مارنے کے بعد دنیا کے اندر یہ سب سے پہلا وہ خون تھا جو ناحق انسانیت میں بہایا گیا، سب سے پہلا خون، سب سے پہلے نبی کے بیٹے نے ناحق بہایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کے بعد سے قیامت کی صبح تک جو بھی، جتنے بھی، جس کے بھی ناحق خون کرے گا، ہر ایک خون کا ایک ایک گناہ آدم کے بیٹے کو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے قتل کیا ہے، لوگوں کو قتل کا راستہ دکھایا ہے، لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانا سکھایا ہے۔ اب قابل نے حابیل کو مار دیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ حابیل کے ناش کو کیا کیا جائے، اس کی باڈی کو کیا کیا جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے ایک تھیلے میں ڈال کر کئی دن تک وہ اس بارے میں سوچتا رہا کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں، مار تو دیا ہوں میں، اس کی لاش کا میں کیا کروں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سے فرماتے ہیں فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، دو کوے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا، مار کر ایک کوا جو ہے جو کوا جس نے مارا تھا، جو کوا مارا تھا، وہ کوا کو دیکھتا ہے کہ اپنے پیر سے زمین کھکر رہا ہے، وہ اسے دیکھتا رہا کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جب کھکر دیا، زمین میں کھڈا بنا دیا، تو اس کے بعد اس کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ تو اس وقت اس نے وہ عالم دیکھ کر فرمایا، کہا یا ویلتا، افسوس ہے مجھ پر، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس کوے سے بھی عاجز ہو چکا ہوں کہ مجھے اس سے سیکھنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ تو اس نے بھی اپنے بھائی کو جو ہے زمین میں دفن کر دیا۔ تو یہ وہ پہلا گناہ ہے یا پہلا خون ہے جو انسانیت میں بہایا گیا۔ اس کے تعلق سے علماء کرام نے کئی چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز تو یہ
کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں محتاط رہنا چاہیے. ہم سے کبھی کوئی ایسا گناہ کا کام یا کبھی کوئی ایسا کام انجام نہ ہو جائے جسے دیکھ کر ہمیں فالو کرنے والے لوگ بنے اور اسے فالو کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچے. ہم اور آپ جانتے ہیں آج کل موبائل وغیرہ کا یہ فیشن ہے. ہر آدمی اپنی ویڈیو بناتا ہے. کوئی بلڈنگ کے چھت پر چڑھ کر چھلانگ لگانے کی بلڈنگ بناتا ہے. کوئی آدمی ٹرین میں چڑھ کر چلتی ہوئی ٹرین میں اترتے ہوئے ویڈیو بناتا ہے. کوئی آدمی طرح طرح کی ویڈیو بناتا ہے. یہ گھر سے ان کے لیے ایک کھیل ہے، لیکن ان کو دیکھنے والے اگر یہی طریقہ اختیار کیے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے تو یاد رکھو کہ اس کا گناہ سے پہنچے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز قائم کی اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا کرتے ہیں، اور اس چیز کو جتنے لوگ کرتے ہیں ان کو بھی اس کا اجر عطا کرتے ہیں. اور جو دنیا میں کوئی بری چیز کو ایجاد کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا گناہ دیتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے بھی اس کام کو کیا اس کا اسے گناہ دیتے ہیں. اسی طرح دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے کام انسان جتنے بھی کر لے، جتنی بھی اسے مہلت دی جائے، لیکن آخر میں اسے ندامت حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ اس واقعے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ آدمی قابل جو ہے شرمندہ ہو گیا. تو گناہ کے کام انسان سے سرزد ہو جائیں، گرچہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، لیکن گناہوں کے آخر میں جو اس کا انجام ہوگا وہ ندامت والا ہوگا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس کے اندر گناہ کرنے والوں کے انجام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح حسد یہ بہت بڑا گناہ ہے. جس انسان کے اندر حسد پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے جلنا، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی چیز دی ہے اسے دیکھ کر جلنا، اسے اچھی چیز اللہ دے دیا مجھے نہیں دیا، اس کی بھی چیز غلط ہو جانا، اسے نہیں ملنا یہ چیز. کسی کو اللہ نے بہت سے اولاد دے دی، اب میرے پاس 2-3 اولاد ہے، اس کی اولاد کو دیکھ کر جلنا کہ اسے 5 اولاد، صرف مجھے 2 اولاد، اس کی اولاد اس کی بھی 3 اولاد اللہ چھین دے. حسد، جس انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے وہ آدمی نہ کبھی بھی سکون سے رہتا ہے، نہ کسی کو سکون سے رہتا ہوا دیکھ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد جو ہے تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو نیکیاں اس سے برباد ہو جاتی ہیں. قابل کو یہی حسد تھا کہ اسے خوبصورت عورت مل رہی ہے، مجھے بدصورت عورت مل رہی ہے، میں ہرگز نہیں پسند کرتا، اسے کیوں ملا خوبصورت، بہتر ہے کہ وہی نہ رہے، عورت میرے پاس رہ جائے. تو حسد جو ہے یہ بہت بری جو ہے چیز ہے. اسی طرح انسان کو اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. گناہ کے کاموں میں انسان کو اپنے نفس کی پیروی سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خواہشات کو شریعت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اپنے خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کر دے. تو الغرض مظاہرین یہ چند چیزیں تھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو اللہ ہر طرح کی برائی سے بچائے، اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچائے. اللہ جو گناہ ہو گئے ان سے معاف فرمائے. اللہ ہمارے قیام کو سیام کو اللہ قبول فرمائے. اللہ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ سے قبول فرمائے. اللہ جو بقیہ ایام بچے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے. اللہ ایام ہمیں نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.